ہم نے کہا جو لوگ بے محترمہ کے ساتھ وفادار رہیں، بھٹو صاحب کے نظریات کے ساتھ رہیں، کیونکہ بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی، بھٹو صاحب نے غریبی کی ہٹاؤ کی بات کی، بھٹو صاحب نے انرجی لانے کی بات کی، بھٹو صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہ آج کی یہ حکومت نہیں کری، کیونکہ یہ تو ضیاء کے شورا میں تھے، یہ بھٹو صاحب کے نظریات کے ساتھ تو نہیں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی بھٹو اور محترمہ صاحبہ کی جو COD سائن ہوا ہے ان کے ساتھ جو لوگ آئیں گے، چونکہ وہ ہم سے زیادہ وہ کوئی کم محب وطن نہیں ہے، ان کے دل میں بھی اتنی ہی درد ہے جتنا ہمارے دل میں درد ہے، جیسے جمشید پہ ہے تو ہم ان سارے دیکھیں پاکستان صرف PMLN آنے پہ تیار نہیں۔ میں جمشید دستی صاحب سے پوچھوں جہاں پہ ہیں آپ کا پیغام ان تک پہنچے گا، لیکن پھر اس کا مطلب ہے PMLN سیاسی طور پر تنہا ہوگی اور باقی آپ لوگ کامیاب ہو گئے کہ آپ لوگ اپنا کردار جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے ادا کریں۔ گزارش ہے کہ PMLN کا جو ماضی ہے وہ بھی ایک سب کے سامنے ہے کہ آمریت کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، وہ چلے گئے، آج تک انہوں نے مشرف کا نام نہیں لیا جو بہت بڑا دشمن تھا، اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ اگر قرارداد آئے یا اس پہ کوئی احتجاج کرتے لانگ مارچ، قوم کو پتہ ہے کہ جو حقیقی جو ان کا اصلی دشمن تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اب اس پہ سیاست کرنا چاہتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وکلا ساتھ نہیں دے رہے تو وجہ یہ ہے کہ آئینی مسئلہ ہے نا کہ ایک وزیر اعظم کو اپیل کا حق ہے، آگے کافی ایک پروسیس چلنا ہے، تو اب اس وقت ہے کہ اب سے پھر یہ کہتے ہیں جی ملک بحران میں۔ اب بتائیں ملک جو بحران میں تو وہی مشرف تھا نا جو ڈال کے گیا، اب ہم نے مل کے چلنا ہے نا، ابھی کوئی بحران نہیں، اب مسائل ہیں، ہم یہ تو کب کہ ہم نے انکار کیا کہ جو گیلانی صاحب کو سزا ہوئی اس سے بحران نہیں، نہیں کوئی بحران نہیں، کوئی بحران یہ ویسی شور شراب ہے، یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کی بلیک میلنگ ہو سکتی ہے، اور وہ کیونکہ اس ٹائم تنہا ہو چکی ہے، پبلک میں ان کا کوئی نہیں۔ پنجاب میں اگر صورتحال دیکھیں ہاشمی صاحب کا میں احترام کرتا ہوں، اب اس نے اتنے الزام لگے، اب ہم دیکھ لیں سستی روٹی آئی، لیپ ٹاپ پہ انہوں نے پیسہ کمایا، کتنی لوگ پیلی ٹیکسی پہ آئے، اب قوم کی کتنا وقت ضائع ہوا ہے، اور ہم تعلیم ختم ہوئی، ڈینگی ایشو آیا، اور ہمارے جو سریکی خطہ ہے اس میں بہت مسائل ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں میاں صاحب کی جو پوزیشن ہے، میاں صاحب کچھ ملک کے لیے سوچیں، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دیں، یہ ڈرامے بازی چھوڑیں۔ میں عمر سیما صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ عمر سیما صاحب اب آپ کو کون صحیح لگ رہا ہے کون غلط لگ رہا ہے؟ دونوں جانب سے بھرمار ہو رہی ہے الفاظ کی، اور آپ کی جماعت ذرا خاموش ہو گئی ہے، تو کس کا ساتھ دے رہے ہیں آپ اس وقت؟ آسمہ ہم خاموش نہیں، اگر آپ دیکھیں بے شک ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے باہر بھی پچھلے 4-4.5 سال سے ہم ہی وہ جماعت ہیں جس نے حقیقی معنوں میں ایک اپوزیشن کے طور پہ عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ 4.5 سال سے عوام روزانہ یہ ٹی وی کی ٹاک شوز کے اوپر اور عام حالات میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ نوٹنکی جو چل رہی ہے ان دونوں جماعتوں کے درمیان۔ ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ اعتماد کیسے کیا جائے؟ یہ وہی میاں صاحب ہے کہ جن کو APDM کے پلیٹ فارم پہ اگر اعتماد کیا جماعتوں نے، وہاں پہ انہوں نے دھوکہ دیا اپنے ساتھیوں کا۔ یہ وہی میاں صاحب ہے جنہوں نے لانگ مارچ کے اندر جیسا کمپرومائز کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ یہ وہی میاں صاحب ہیں جو کہتے تھے قوم سے کہ میں نے ڈیل نہیں کی، اور پھر بعد میں کہا کہ نہیں وہ 5 سال ہے 7 سال ہے۔ پھر آپ نے دیکھا انہوں نے گو زرداری گو کا نعرہ لگانا شروع کیا، اس سے بھی بیک آؤٹ کر گئے۔ تو آخر بدلا کیا ہے؟ اب نہ عوام کے حالات بدلے، نہ ملک کی مفاد کا کوئی تحفظ ہوا ہے۔ تو یہ نارے کی سیاست، آپ کو نارے کی سیاست، صرف اور صرف نعرے کی سیاست ہے، یہ سوائے اپنی پرفارمنس دینے کے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے، اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہی باتیں گیلانی صاحب کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہی باتیں کر رہی ہیں، آپ دونوں کی سوچ ایک لگ رہی ہے، تو پھر 3.5 سال یہ پیپلز پارٹی ساتھ مل کے یہ جو ہے پنجاب میں انہوں نے حکومت چلائی، مرکز کے اندر بھی ان کے لوگوں نے مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو ہے مشرف سے حلف لیا ان کے وزیروں نے۔ اور آج یہ قوم کو اب جب الیکشن کا ٹائم آ گیا تو یہ پھر وہ جو اپوزیشن کھیل کے سمجھتے ہیں کہ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے، ان کو عملی طور کے اوپر ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی جو ہے یہ عوام کے حق میں یا عوام کے مسائل کے حق کے لیے جو ہے یہ واقعی سیریس ہیں عملی طور پہ کچھ کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر کچھ کرنا ہوگا۔ آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ استعفے تو دور کی بات ہے، جو ایک اپوزیشن کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ بھی یہ نہیں کر سکے۔ ٹوٹلی انہوں نے آپس میں جو اقتدار کی بدر بانٹ کے رکھی ہے، اب یہ آ کے یہاں پہ وہی دوبارہ اپنی باریاں لگانے کرنے آئے۔ اس دن آپ کو لگا کہ نماز کا وقفہ ہے، آج وہ تقریر کرنے آئے تو آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے رہے، سینٹ میں وہ تقریر کرنے آگے، تو یہ چوہے بلی کا کھیل جاری رہے گا۔ سینٹ میں آپ نے شور نہیں مچایا، آپ واک آؤٹ کر گئے، تو پہلے دن تو آپ بڑی بڑھ کے مارے تھے کہ ہم ان کو اس سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میں اسما میں ابھی بہت ادب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، موقع ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کی جو بی ٹیم ہے اس سے نکلنے کا ایک موقع تحریک انصاف کے پاس بھی ہے۔ آج وہ آپ پہ اعتبار نہیں کر رہے نا؟ نہیں، ہمارے اعتبار نہیں، آپ آ جائیں نا، ہم تو کہتے ہیں ایک یونیفائیڈ عوام کے پیچھے آئیں،
यूनिफाइड, और इनके पास ना मादी का कोई तजुर्बा है, ये ना लॉन्ग मार्च का तजुर्बा इनके पास। जब लॉन्ग मार्च वकला के लिए निकाला गया था तो नहीं मालूम इनके सुनामी कहाँ गायब हो गए थे, गॉड नोज बेटर। जब आपके मियां जवाब साहब दे सकते हैं। private जहां बैठे थे तक तो हमारे वजीर लोग आदम का है, डंडे देखिए और हम एक वो ग्रेसफुल लोग हैं, खारे थे, पूरी दुनिया में हमारी जो बेतौकीदी हो रही है, आने वाले नस्लों को हम क्या जवाब देंगे कि इस मुल्क को एक वजीर आदम जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, उसने सुप्रीम कोर्ट को रद्द कर दिया। और क्या इसके इल्जाम क्या है? इल्जाम यह है कि रेंटल पावर, देखिए चोरी की बात है, चोर को डिफेंड कर रहे हैं हम। वो 8 लोग जिनके नाम स्विस कोर्ट्स में हैं, स्विस मैजिस्ट्रेट ने उन 8 लोगों के खिलाफ वारंट निकाले हुए, कोई हमने अपने। और जहां तक मेरे भाई ने 248B की बात की, भाई हम तो आए प्रेसिडेंट साहब आकर के इंडेमनिटी मांगे 248 की उन्होंने इंडेमनिटी मैंने शाह से ज्यादा शाह की वफा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा। वो तो कह रहे हैं हम खुल के खेलेंगे, आप आए, वो आपको खेलने की दावत दे रहे हैं, खुल कर खेलेंगे। ये अब लग रहा है ना कि खेल शुरू हो चुका है। और ये खेल इन्होंने 70 में भी खेला था जब पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया गया। इस वक्त क्या करेंगे जमशेद दस्ती साहब? ऐसे ही होने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा आंखों में खून उतर है सराय की। क्या ये पंजाब उस वक्त आंखों में खून नहीं उतरा जब ये 4 साल हुक्मरानी कर रहे थे, वफाक की हुकूमत थे, जब बिजली चली गई? आज लोगों की खून नहीं उतर रहा जो 115 रुपए लीटर पेट्रोल है। वजीर आजम है जिसने उस इलाके के लिए कुछ काम किया, यकीन माने पहली दफा, और सिर्फ ये नहीं कि अपने मुल्तान के लिए, पूरे हमारे जो की इलाके काम के, ये भी उनको हजम नहीं हो रहा। इन्होंने 56 अरब रुपए के रिंग रोड शुरू कर दिए, रेमंड महल बना दिए, वहां कुछ इनको नजर, अगर एक सरेकी बैंक का नाम आ गया तो तूफान खड़ा हो गया। तो अब ये मैं इनको वो कहना चाहता हूं कि अब हमारा वो वक्त आ गया है कि अब वो धोखेबाजी की सियासत नहीं चलती। अब जो मियां साहब जो खेल खेल रहे, वक्त गुजर चुका है, अब वो बहुत देर हो चुकी है। अब उस खेल चौक में वो खेल उनका फिर दूसरी मुझे ब्रेक लेनी है, मेरे को ब्रेक के बाद इसी पॉइंट पे बात करेंगे। बिल्कुल आप इसी पॉइंट पे अपना बात जारी रखेंगे, एहतजाज की सियासत करेंगे और एहतजाज को सड़कों पर ले आएंगे। ये कहना चौधरी निसार साहब का। हाउस के अंदर चौधरी निसार साहब ने अपना क्या किरदार अदा किया? प्राइम मिनिस्टर तो आए, तकरीर भी करके वहां से चले गए। तो क्या PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिर्फ अल्फाज का ये खेल जो है जारी रहेगा और बेवकूफ अवाम बनते रहेंगे? इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।